قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ علاقے میں امریکہ اور اسرائیل کی شہ پر دادا کا کردار ادا کرنے کا خواہش مند بھارت اپنے ہٹ دھرم اور جھوٹے پردھان منتری کی توسیع پسندانہ سوچ اور RSS کی پالیسیوں پر گامزن رہتے ہوئے آج بھارت کو اندھے کنویں میں دھکیلنے پر گامزن ہے۔ اکھنڈ بھارت کا راگ الاپنے والے مودی نے دیش بھارت کا وجود خطرے میں ڈال دیا ہے۔ خطرات نے انڈیا کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ خبر بڑی زبردست ہے، بھوٹان نے بھی انڈیا کے خلاف دبنگ اعلان کرتے ہوئے انڈیا کا پانی بند کر دیا ہے، جس کے بعد اب بھارت کو کون سا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ کیا مودی کے خلاف دیش بھارت میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں؟ کیا بھارتی مودی کی ہندوتوا پالیسی سے تنگ آ چکے ہیں؟ چین نے بھوٹان سے کہہ کر کیوں انڈیا کا پانی بند کروایا ہے؟ پس پردہ بھارت کے خلاف کون سی بڑی چال چل دی ہے جو چائنا ایک دفعہ پھر گولی چلائے بغیر مودی کو بڑا نقصان پہنچانے والا ہے؟ آخر گیم ہے کیا؟ منیشا نے ایک دفعہ پھر ٹویٹ کر کے بھارتیوں پر بجلی گرا دی ہے۔ یوں کہہ لیں منیشا نے آئینہ دکھایا تو بھارتی برا مان گئے۔ نیپال اس تمام کھیل میں کون سا اہم کام کرنے والا ہے جس کے بعد خطے میں کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ جائے گی؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ 5 اگست کو کشمیر پر قبضہ کرنے کی سوچ لیے بھارت نے جو پالیسیاں مرتب کیں آج وہ بھارت کے لیے ناسور بن چکی ہیں۔ چین نے مودی کے خلاف ایسا گھیرا ڈالا ہے کہ جس میں سے کیسے مودی نے باہر نکلنا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مودی کی بدحواسیاں آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ چلا تھا پاکستان کو بنجر کرنے، آج بھوٹان نے بھارت کا پانی بند کر کے ایسا سبق سکھا دیا ہے جسے اب مودی صدیوں یاد رکھے گا۔ بھوٹان نے 67 سال بعد بھارت کا پانی بند کر دیا۔ بھوٹان کے ایسا کرنے سے بھارتی ریاست آسام کے متعدد گاؤں بنجر ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہاں چین نے بڑی زبردست گیم پلان کی ہوئی ہے۔ پہلے بھوٹان کے ذریعے انڈیا کا پانی بند کروایا ہے، اب دوسری طرف نیپال بھی بھارت کی طرف سے آنے والے دریاؤں کا پانی روک لے گا، جس کے بعد انڈیا میں پانی کی صورتحال انتہائی خطرناک حد تک بگڑ جائے گی۔ اب اگر اس کو چین کی چال کہیں یا نیپال بھوٹان کے مفادات کی جنگ، جو کچھ بھی ہو، نیپال بھوٹان کے عزائم انتہائی خطرناک ہیں۔ خبروں کے مطابق اب نیپال اپنے علاقے کو بھارت کے قبضے سے چھڑانے کے لیے انڈیا کا پانی بند کر دے گا۔ نیپال نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بھارت کا پانی روک کر بھارت سے اپنے علاقے خالی کروانے کی شرط عائد کریں گے۔ بھارتی آج چین کو ڈریگن کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب دیکھ لو بھارتیوں، ڈریگن نے کیسے تمہیں پوری دنیا اور بالخصوص تمہارے ہمسایہ ممالک میں بھی گندا کر کے رکھ دیا ہے، جو آج تمہارے خلاف ہتھیار اٹھائے کھڑے ہیں۔ بنگلہ دیش کو ہی دیکھ لیں، آج بنگلہ دیش نے اپنی ترقی کا راستہ چنا تو بھی بھارت کو مرچیں لگ گئیں۔ آج بنگلہ دیش سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر بھارت نے بنگلہ دیش کی ترقی میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب انڈیا کو دیا جائے گا۔ بھارت اس شرانگیزی میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ اب نیپال بھارتی رویے پر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ خصوصی تعلقات اور ثقافتی رشتوں کے نام پر بھارت نے نیپال کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کیا ہے۔ اب نیپالی قوم بھارت کے سامنے ڈٹ کھڑی ہے۔ نیپال بھارت کے پڑوس میں چھوٹا سا ملک ہے جس کے کئی علاقوں پر بھارت ناجائز قبضہ کر چکا ہے۔ اب اس ملک کے اندر سے زوردار آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں جن میں مطالبہ کیا جا رہا ہے اب یا تو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے یا اسے ایسا سبق سکھایا جائے جو اس کی
نسلیں یاد رکھیں۔ اس وقت بھارت کو نہ صرف اندرونی طور پر بلکہ اپنی بین الاقوامی سرحدوں پر بھی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا ہے کہ پہلے دن سے لے کر اب تک ایسا سلگتا ہوا انگارہ ہے جس کی وجہ سے پورے خطے کا وجود خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن پچھلے سال اگست میں بھارت کے اقدامات کے بعد سے کشمیر کا مسئلہ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کے خلاف اقدامات کی جو ایک لہر بھارت میں اٹھی ہوئی ہے، اس کا جو شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، اس نے بھی بھارت کو بوکھلا کر رکھ دیا ہے۔ بھارت کے ہوش اڑانے کو تو چین کا بھارت کے ساتھ تنازع بھی کافی ہے، لیکن بھارت کی بدقسمتی کہیے کہ نیپال نے بھارت کے ساتھ مقابلے کی جس طرح ٹھانی ہے، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ نیپال نے نہ صرف اس بات پر شدید احتجاج کیا بلکہ آج مودی سرکار کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ یہ تو بھارت کے چند مسائل ہیں، ورنہ یہ فہرست بہت طویل ہے۔ آج مودی نے اپنی عزت بچانے کے لیے پاکستان پر سرجیکل سٹرائیک کی دھمکیاں دینی شروع کی ہوئی ہیں۔ نیپال پر انتہا پسند بھارتیوں کو منیشا کوئرالا نے کرارا جواب دیتے ہوئے جب آئینہ دکھایا تو پورے بھارت میں کوہرام سا مچ گیا۔ یوں کہہ لیں جیسے کسی کی دم پر پیر آ گیا ہو۔ ہندوستان نیپال کے درمیان نئے نقشے پر پیدا ہونے والی کشیدگی پر بات کرتے ہوئے منیشا نے کہا کہ علاقائی خود مختاری، سیاسی اور معاشی خود مختاری ایک خود مختار ریاست کے برابر ہوتی ہے۔ ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بس منیشا کا یہ کہنا تھا، بھارتیوں کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ منیشا نے بھارتیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ آپ اتنا پرجوش اور بے عزت نہ بنیں۔ ہم لوگ ان حالات میں ایک ساتھ ہیں۔ ہمیں امید ہے ہماری حکومتیں اس معاملے کو حل کر لیں گی۔ منیشا نے لکھا، مجھے امید ہے کہ ہم اس تمام صورتحال میں بہتر انسان بنے رہیں گے۔ نیپال اب بھارت کے خلاف اپنے تمام حربے استعمال کرنے جا رہا ہے، جو یقیناً اب مودی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ نیپال نے بہار میں بھی اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھارتیوں کو بہار کے مخصوص علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ بھارت کے ساتھ سخت کشیدگی کے بعد نیپال نے اپنی سرحد پر گندک ڈیم کی مرمت کے لیے بھارت کو اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اب اگر نیپال نے اتنے بولڈ سٹیپ لے لیے ہیں تو یقیناً اب مودی سرکار کو کوئی نہ کوئی ایکشن تو لینا پڑے گا، لیکن مودی اس وقت بالکل بے بس سا نظر آ رہا ہے۔ مودی کی تو بولتی ہی بند ہو چکی ہے۔ چین 20 سے زائد بھارتیوں کو موت کے گھاٹ اتار دے، مودی نہیں بولتا۔ نیپال سرحد پر بھارتیوں کو گولی سے بھون ڈالے، مودی نہیں بولتا۔ بھوٹان نے انڈیا کا پانی بند کر دیا، لیکن مودی کی کوئی خیر خبر نہیں۔ اب نیپال بھارتی ریاست بہار پر قبضہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن مودی پتہ نہیں کس بل میں چھپا بیٹھا ہے۔ بھارت کا اپنے پڑوسی ممالک اور چین کے ساتھ ایک عرصے سے جاری سرحدی تنازعات کی فہرست میں نیپال کے شامل ہو جانے سے نئی دہلی کی سردردی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نیپال اور بھارت کے درمیان نہایت قریبی اور تاریخی رشتے رہے ہیں، لیکن مودی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد دونوں کے درمیان مسلسل دوری دکھائی دے رہی ہے۔ بھارتی بکاؤ میڈیا اس کو چینی سازش قرار دے رہا ہے، لیکن دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں۔ مودی کو حساب دینا پڑے گا، اب وہ چاہے نیپال ہو یا بھوٹان، بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا، مودی اب تمہاری چوتراہٹ نہیں چلنے والی۔ چین نے جس شکنجے میں مودی کو جکڑا ہے وہ انتہائی مضبوط لگ رہا ہے۔ روس جیسی طاقت کو دیکھ لیں، اس نے بھی بھارت چین لڑائی میں نہ پڑنے کا واضح اعلان کر دیا ہے۔ مودی نے 5 اگست کو کشمیر کے لداخ کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار دی تھی، جس کا خمیازہ آج اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔
صرف 9 مہینے میں ہی چین نے انڈیا کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا ہے۔ آج بھارت کا ساتھ دینے والا کوئی ہمسایہ ملک نظر نہیں آ رہا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے کسی ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ کی یا محدود پیمانے پر جنگ کرنے کی کوشش کی تو دیگر ممالک موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت پر جنگ مسلط کر دیں گے۔ بھوٹان، نیپال مل کر بھارت کے خلاف خطرناک گیم چلنے والے ہیں۔ پہلے بھوٹان پانی بند کرے گا، جس کے بعد نیپال بھی کوئی بہانہ بنا کر انڈیا کا پانی روک لے گا، جس کے بعد ایک ایک بوند کو ترسنے والے مودی کے ساتھ ڈیل کی جائے گی کہ وہ نیپال کے علاقے چھوڑ دے۔ نیپال بھی بھارت کا پانی چھوڑ دے گا۔ صورتحال انتہائی دلچسپ ہے۔ پاکستان اور چین نے ایک گولی چلائے بغیر بھارت کو ایسی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے نہ تو وہ آگے کی طرف جا سکتا ہے اور نہ ہی اب پیچھے مڑ سکتا ہے۔ عمران خان نے بھارت کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جب مودی نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو میں نے مودی کو مذاکرات کے ذریعے کشمیر ایشو کو حل کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن مودی تو تکبر کے نشے میں تھا۔ آج آپ دیکھ لیں کیسے خود کو بچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں اور بھیک مانگ رہا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔